کچھ خبری بھی آپ کو دیتے چلیں کہ آج جو ہے ایتھنز میں، یونان کا جو شہر ہے، اس کے اندر 180 سال کے بعد اذان کی آواز گونجی ہے۔ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس شہر کے اندر بستے ہیں، ان کا اس حکومت سے مطالبہ تھا۔ آج ان کا مطالبہ پورا ہوا اور سقراط اور ارسطو کے شہر میں 180 سال کے بعد بہرحال یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم وہ ویڈیو اگر آپ دکھا دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے شاید پہنچی نہیں ہے۔ لیکن اور یہ سب ایک طرف تو حملے جاری ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے، سارے چیزیں یورپ کے رنگ۔ سر مسئلہ سر جو ہے کہ یہی ہمارے مسلمانوں کی خرابی ہے کہ ہم چھوٹی سی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ اقبال کا شعر بڑا پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام بنیادی طور پہ دین ہے، وے آف لائف، وہ ان کو منظور نہیں ہے۔ مذہب کے طور پہ کہتے ہیں ٹھیک، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، دیوالی مناؤ، عید میلاد النبی مناؤ، شبرات مناؤ، جو مرضی کرو، سب کچھ کرو، تمام مذہب۔ ہمارے وے آف لائف کے مقابلے میں اپنا وے آف لائف لے کے مت لاؤ، یہ ہے اصل جھگڑا جو اصل جھگڑا۔ اور یہ سب یہ جو ایک لہر چل پڑی ہے، اس کو اب کیسے روکا ہے؟ مجھے تو خیال ہے کہ معاملات اور خراب ہوتے چلے جائیں گے اس حوالے سے۔ دیکھیں یہ پچھلے سال نہیں بلکہ اس سال فروری سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور دیکھیں آپ پاکستان میں اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی ہوتی تو اب تک بہت طوفان مچ چکا ہوتا، لیکن چونکہ مسلمان ٹارگٹ تھے اس لیے مسئلہ ہو گیا۔ فروری میں 2 بڑے واقعات ہوئے تھے، ایک جرمنی میں ہوا تھا، ایک لندن میں ہوا تھا۔ ہانو جرمنی ہے، ایک لندن میں واقع ہوا تھا جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ 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 چلتے چلتے یہ کلبریٹ ہوا فرانس کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے کہ فرانس میں اتنے واقعات نہیں ہوئے مسلمانوں کے خلاف جتنے آسٹریا میں ہوئے۔ آسٹریا میں 540 کیسز ہوئے ہیں مسلمانوں پر اٹیک کے 1 سال کے اندر، اور مساجد پر حملے بہت ہوئے ہیں۔ جی ہاں، مساجد پر 74% کہتے ہیں رائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر 540 تھے تو اس سے پہلے بھی کم از کم 100 تو ہوتے ہوں گے، 100-150 کے قریب تو ہر سال ہوتے ہوں گے۔ جس ملک کے اندر ایک خاص مائنارٹی کے اوپر 100-125 حملے ہوتے ہوں، کسی کا سکارف کھینچا جا رہا ہے، کسی کو چاقو مارا جا رہا ہے، کسی مسجد میں کچھ کیا جا رہا ہے ٹوٹل، اور اتنے بڑے کیسز جس پہ ہوتے ہو وہاں پر اگر آپ نہ کریں تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، اسٹرو ہنگیرین جو ہے صورتحال یہ بڑی عجیب و غریب، یہ بیسیکلی آسٹریا جو ہے یہ کبھی یورپ کا ہارٹ ہوتا تھا، یعنی ساری کے ساری جو اسٹرو ہنگیرین امپائر ہے جس نے فرسٹ ورلڈ وار میں جنگ لڑی، اور جو ایک زمانے میں آرتھوڈاکس چرچ کے مقابلے میں ایک جو نیا ایک چرچ نکالا تھا اسپینش ورسز، اس کی سینٹر اس کا یہاں پر اسی اسٹرو ہنگیرین میں تھا۔ اسی جگہ سے فرائڈ بھی پیدا ہوا، اسی جگہ سے ہزال پیدا ہوا ہے۔ ہزال وہ شخص ہے کہ جس نے صہیونیت کی بنیاد رکھی، یہ وہ شخص ہے جس نے پروٹوکول آف دا زائنزم لکھے تھے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک ورلڈ جیوری بنائی تھی، اور جس جیوری کے جتنے بھی ارکان تھے جب 1948 میں اسرائیل بنا ہے تو وہ سارے کے سارے بینگ دی ممبر آف دا جیوری اسرائیل کی پارلیمنٹ یعنی کینسٹ جس کو کہتے ہیں اس کو رکن بن گئے تھے۔ یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پر؟ جرمنی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرانس میں، فرانس کے بیلول میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پٹسبرگ میں رشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک دم اس کے ممبر بن جاتے ہیں۔ یہاں پر جیوز کے خلاف مسلمان بھی اور عیسائی بھی بہت مستقل اکٹھے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اسی شہر کے اندر سے مسلمانوں کے حساب سے، پاکستان کے حساب سے ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی تھی، اس کا نام تھا علامہ محمد اسد۔ علامہ محمد اسد بھی ایک یہودی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور ان کے دادا جو تھے ایک بہت بڑے ربائی تھے، سیناگاگ وہ چلاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے، یہ جو پوتا جو ہے یہ ربائی بنے، یہ ذہین آدمی تھے، یہ جرنلسٹ بننا چاہتے تھے، نکل بھاگ کے جرمنی کی لمبی کہانی ہے۔ اور اس کے بعد وہ پاکستان جب آئے ہیں، اور جس طرح وہ پاکستان میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کھولا ہے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک نیا باب رقم کیا، وہ کمال چیز ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نفرت موجود ہے اس کے اندر۔ اس وقت ہوا یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، جس طرح چارلی ہیبڈو والا واقعے میں پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا، اس وقت پورے کا پورے یورپ کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک نے فرینچ پریزیڈنٹ کے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے
جس کو اس نے اس بندے کو جو شیشان کا بندہ مرنے والا تھا قتل کیا تھا اس ٹیچر کو جب انہوں نے کھڑا کیا تو انہوں نے ساتھ کیا. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہ خاکے آئے ہیں تو خاکوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ میں آپ تو نہیں جانتے لیکن یورپ میں جو بندہ بھی جہاں کہیں بھی ہے وہ فرینچ لینگویج ایسی چیز ہے کہ جو انگلش کے بعد سب سے زیادہ جانی جاتی ہے. ٹھیک تو وہ ان کو تو وہ سارے کے سارے ٹی وی بھی ان کے سامنے یورپین یونین کا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, ای یو کا چینل بھی چل رہا ہوتا ہے اور روز وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ آسٹریا جو تھا, آسٹریا بنانے طور پہ پہلے جرمنی کا حصہ ہوتا ہے. اس بہت بڑا جو ایک آدمی اور ہے جو اسی علاقے کے اندر پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا ہٹلر. اچھا, ہٹلر بھی اسی ویانا, یہ بڑا حیران کن شہر ہے. پاکستان, ایران, ان سارے جو لکھنؤ کی تہذیب ہے اس تہذیب سے بھی کئی گنا بڑی تہذیب کہتے ہیں اس کی تھی کہ ایک آپ نے ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے تھے تو 13 جگہ آپ کو ٹپ دینی پڑتی تھی. اچھا, اس کو ٹپ دے, پھر اس کو ٹپ دے, پھر اس کو پھر. لیکن یہ دیکھیں نا اس میں ایک چیز مسنگ نظر آتی ہے اور یہ سب کہ کوئی پاپ ہے وہاں پہ جو عیسائیت کے ہیں, سنیت کے, وہ کیوں نہیں سامنے آتے اس کلیش کو روکنے کے لیے؟ نہیں آئیں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ انہوں نے جس طرح ہمارے مولوی نے پالا ہوتا ہے نا لوگوں کو شیعہ سنی کے اوپر, تو وہ بھی ان کا بھی اسی میں ہے کہ لڑائی چلتی رہے. 700 سال 800 سال کی تاریخ ہے, مارنا ہے انہوں نے. ہمارے یہودیوں کو کہتے ہیں انہوں نے ہمارا حضرت عیسیٰ کو سلیب چڑھائی ہے, مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارا بیت المقدس پکڑا ہوا ہے. تو اور آپ ایک دم اس کے ممبر بن جاتے ہیں. یہاں پر جیوز کے خلاف مسلمان بھی اور عیسائی بھی بہت مستقل اکٹھے رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اسی شہر کے اندر سے مسلمانوں کے حساب سے, پاکستان کے حساب سے ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی تھی, اس کا نام تھا علامہ محمد اسد. علامہ محمد اسد بھی ایک یہودی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ان کے دادا جو تھے ایک بہت بڑے ربائی تھے, سینوگاگ وہ چلاتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے, یہ جو پوتا جو ہے, یہ ربائی بنے, یہ ذہین آدمی تھے, یہ جرنلسٹ بننا چاہتے تھے, جو نکل بھاگ کے جرمنی کی لمبی کہانی ہے. اور اس کے بعد وہ پاکستان جب آئے ہیں اور جس طرح وہ پاکستان میں انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کھولا ہے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک نیا باب رقم کیا, وہ کمال چیز ہے. لیکن یہاں پر ایک نفرت موجود ہے اس کے اندر. اس وقت ہوا یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے, جس طرح چارلی ہیبڈو والے واقعے میں پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا, اس وقت پورے کا پورے یورپ کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک نے فرینچ پریزیڈنٹ کے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے جس کو اس نے اس بندے کو جو شیشان کا بندہ مرنے والا تھا قتل کیا تھا اس ٹیچر کو جب انہوں نے کھڑا کیا تو انہوں نے ساتھ کیا. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جس وقت وہ خاکے آئے ہیں تو خاکوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ میں آپ تو نہیں جانتے لیکن یورپ میں جو بندہ بھی جہاں کہیں بھی ہے وہ فرینچ لینگویج ایسی چیز ہے کہ جو انگلش کے بعد سب سے زیادہ جانی جاتی ہے. ٹھیک تو وہ ان کو تو وہ سارے کے سارے ٹی وی بھی ان کے سامنے یورپین یونین کا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, ای یو کا چینل بھی چل رہا ہوتا ہے اور روز وہ دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ آسٹریا جو تھا, آسٹریا بنانے طور پہ پہلے جرمنی کا حصہ ہوتا ہے. اس بہت بڑا جو ایک آدمی اور ہے جو اسی علاقے کے اندر پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا ہٹلر. اچھا, ہٹلر بھی اسی ویانا, یہ بڑا حیران کن شہر ہے. پاکستان, ایران, ان سارے جو لکھنؤ کی تہذیب ہے اس تہذیب سے بھی کئی گنا بڑی تہذیب کہتے ہیں اس کی تھی کہ ایک آپ نے ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے تھے تو 13 جگہ آپ کو ٹپ دینی پڑتی تھی. اچھا, اس کو ٹپ دے, پھر اس کو ٹپ دے, پھر اس کو پھر. لیکن یہ دیکھیں نا اس میں ایک چیز مسنگ نظر آتی ہے اور یہ سب کہ کوئی پاپ ہے وہاں پہ جو عیسائیت کے ہیں, سنیت کے, وہ کیوں نہیں سامنے آتے اس کلیش کو روکنے کے لیے؟ نہیں آئیں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ انہوں نے جس طرح ہمارے مولوی نے پالا ہوتا ہے نا لوگوں کو شیعہ سنی کے اوپر, تو وہ بھی ان کا بھی اسی میں ہے کہ لڑائی چلتی رہے. 700 سال 800 سال کی تاریخ ہے, مارنا ہے انہوں نے. ہمارے یہودیوں کو کہتے ہیں انہوں نے ہمارا حضرت عیسیٰ کو سلیب چڑھائی ہے, مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارا بیت المقدس پکڑا ہوا ہے. تو